فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد محمدی اشتہاردی، مترجم ہیں سید سعید حیدر زیدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 ہے۔ تیسرا وصف بیان کریں گے، عبادت الہی میں خلوص اور معرفت۔ قرآن مجید میں خدا کے خاص اور ممتاز بندوں کی تیسری خصوصیت اور امتیاز کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں۔ خدائے رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں پروردگار کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں بسر کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ خدا سے انتہائی قریبی اور مضبوط عبادی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی گہرے تعلق کا نتیجہ ہے کہ وہ راتوں کو اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر خدا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور سجود اور قیام کے ذریعے اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے عاجزی اور انتہائی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بندگان خالص خالق کائنات کی مخلصانہ عبادت کے ذریعے اپنی روح کو جلا اور صفا بخشتے ہیں۔ تعلق باللہ سے پھوٹنے والے صاف اور شفاف چشمے کے پانی سے اپنا قلب دھوتے ہیں، چمکاتے ہیں اور نورانی کرتے ہیں۔ جس وقت غفلت شعار لوگ گہری اور میٹھی نیند سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب ریا اور خود نمائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس وقت خدا کے یہ مخلص بندے اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ لذت آور شے یعنی خدا کے ذکر اور اس کی عظیم بارگاہ میں قیام اور سجود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ اپنے روحانی اور عرفانی بندھن کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں، توحید کے بے کنار سمندر میں غوطہ ور ہوتے ہیں، یکتا پرستی کے جام سے مست ہو کر اپنے قلب کو عشق حقیقی سے آشنا کرتے ہیں، اور اپنی روح کی تشنگی اور پاکیزہ اور تشنہ توحید فطرت کو چشمہ توحید سے سیراب کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 ہے۔ عنوان ہے عبادت اور اس کا فلسفہ۔ قرآن مجید میں خدا کی عبادت اور عبادی رسومات جیسے نماز، روزہ، حج اور دعا وغیرہ کے بارے میں خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، اور دوسری ہر چیز سے پہلے عبادت کو خدا کے خاص بندوں اور ممتاز انسانوں کی اصل اور بنیادی خصوصیات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ صفات افراد عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعمال کو بھی بندگی رب کے طور پر انجام دیتے ہیں، اور اپنی تمام سرگرمیوں کو خالص نیت اور ہر قسم کی آلائشوں اور غلاظتوں سے پاک کر کے الہی رنگ دیتے ہیں، اور عبادت کے صاف و شفاف پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ عبادت کا لفظ دراصل لفظ عبد سے لیا گیا ہے، اور عبد کامل اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اپنے مولا اور مالک کا سراپا اطاعت گزار اور تابعدار ہو۔ اس کا ارادہ اپنے آقا اور مالک کے تابع ہو، اس کی خواہشات اپنے حاکم اور مولا کی تابع ہوں۔ وہ انسان جو خدا کی بندگی اور عبودیت کا دعویدار ہوتا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا، اور اس کی اطاعت میں سستی اور کاہلی کو کسی صورت اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ واضح الفاظ میں عرض کریں کہ اپنے بندے کو نہایت انعام اور اکرام سے
نوازنے والے معبود یعنی خدائے یکتا اور بے نیاز کے سامنے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں حد درجہ خضوع اور انکساری کا اظہار عبادت اور بندگی کہلاتا ہے۔ عبودیت ذات خدا کے سامنے انتہائی تسلیم اور تابعداری کا نام ہے۔ عبودیت ہر میدان میں خداوند عالم کی بے قید و شرط، بلا چوں و چرا اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے۔ عبودیت کامل کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس حقیقی معبود، اس کمال مطلق کے سوا کسی اور کو خاطر میں نہ لائے، اس کی دکھائی ہوئی راہ کے سوا کسی اور راستے پر قدم نہ رکھے، سوائے اس کے کہ کسی اور کے ساتھ دل وابستہ نہ کرے، اور سب سے کٹ کر صرف اسی کا ہو رہے۔ خدا کے ساتھ اس کی یہ وابستگی اس حد تک پہنچی ہوئی ہونی چاہیے کہ جس کا ذکر مناجات شعبانیہ میں آیا ہے، جسے حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے تمام ائمہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس مناجات کے ایک حصے میں یہ ہے کہ بار الہ مجھے اپنی مخلوقات سے کٹ جانے اور تو اپنی ذات پاک سے جڑ جانے کا کمال بخش دے۔ خدایا مجھ کو اپنی جانب مکمل انقطاع عطا کر اور میرے دل کی آنکھ کو اس نور سے روشن فرما جو تیرا مشاہدہ کر سکے، تاکہ میری دیدہ بصیرت نور کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی عظمت کے معدن کو تک پہنچنے اور ہماری روحیں تیرے مقدس قدس کی عزت سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ پیراگراف مناجات شعبانیہ جو کہ مفاتیح الجنہ بھی موجود ہے، اس سے لیا گیا، ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ قرآن کریم میں خدا کی عبادت و بندگی کو ہدف خلقت اور انسانی کمال کی انتہائی بلندی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس آیت کے مطابق انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلوص اور معرفت کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں اس طرح خدا کی عبادت کرے جیسا اس کی عبادت کا حق ہے۔ اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ خداوند عالم انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اگر تمام کائنات کافر ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ موڑ لے، تب بھی اللہ رب العزت کے دامن کبریائی پر کوئی معمولی سی بھی آنچ نہ آئے گی، بلکہ عبادت دراصل خود انسان کی تعمیر ذات، بہبود اور تکمیل کے لیے ہے۔ انسان صحیح اور شرائط کے ساتھ انجام دی گئی عبادت کے ذریعے تربیت پاتا ہے، اس کی شخصیت جلا پاتی ہے اور پاکیزہ ہوتی ہے، اور خدا کی بندگی کے برخلاف ہر قسم کے گناہ اور گمراہی سے دور رہتا ہے، اور خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے اعلیٰ اور عرفہ روحانی فضیلتیں حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے کمال کی چوٹی پر جا پہنچتا ہے۔ فلسفہ عبادت کے بارے میں آیت قرآن اسی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے آنے والوں کو خلق کیا ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں فلسفہ عبادت کی وضاحت کی گئی ہے جو پرہیزگاری، پاکیزگی اور روح سے ہر قسم کی آلودگیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ لہٰذا عبادت کا ایک مقصد انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنا اور اسے پاک کرنا ہے۔ اس مرحلے کے بعد عبادت کے دوسرے مرحلے یعنی مرحلہ تکامل کی نوبت آتی ہے، جس میں انسان تکامل کے درجات اور مراحل طے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جس مقام پر خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کی معراج کو بیان کیا ہے، یعنی وہ معراج جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی انتہائی بلندیوں کی علامت ہے، اسی مقام پر پیغمبر کی عبودیت کے معاملے پر بھی گفتگو فرمائی ہے اور وضاحت کی ہے کہ پیغمبر اسلام کے تکامل اور ان کی عظمت کی بلندیوں کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں، پاک و پاکیزہ ہے وہ معبود جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ پروردگار سب کا سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
शब महराज पैगंबर इस्लाम के सिदरतुल मुंतहा पहुंचने का जिक्र करते हुए कुरान करीम कहता है सूरह नजम की आयत नंबर 10 में, फिर खुदा ने अपने बंदे यानी पैगंबर पर जो वही करनी चाहिए वो वही कर दी। ये दो आयत पैगंबर इस्लाम की महराज और आपकी बंदगी के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक़ को वाज़े करती हैं, यानी रसूल करीम का खुदा की उबूदियत और इसकी बंदगी के आला तरीन मदारिज पर फाइज होना महराज की बुलंदियों तक आपकी रसाई और तकामुल का मौजिब बना। खुद पैगंबर इस्लाम और आइम्मा मासूमीन के कलमात में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस नुक्ते को बयान किया गया। मिसाल के तौर पर रिवायत की गई कि महराज के दौरान एक फरिश्ता पैगंबर इस्लाम के पास आया और अर्ज़ किया, खुदावंद आलम ने ज़मीन के तमाम ख़जानों की चाबियां आपके हवाले करने की गरज से मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। अगर आप चाहें तो पैगंबर और अब्द रहें और अगर चाहें तो पैगंबर और बादशाह बने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जवाब दिया कि मैं पैगंबरी और उबूदियत को चुनता हूँ। और ये रिवायत है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 382 में। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन में मिलता है कि बेशक नमाज मोमिन की महराज और उसके उरूज और बुलंदी का वसीला है। ये रिवायत भी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 82 सफ़ा नंबर 303 पर मौजूद है। अहादीस कुदसी में एक मकाम पर है कि शब महराज खुदावंद आलम ने पैगंबर इस्लाम को मुखातिब करके फरमाया, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझे अपना एक ऐसा मजहर बना दूं कि जब तू किसी चीज़ को कहे कि हो जा तो वो चीज़ वाक़ई हो जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, उबूदियत और बंदगी वो जौहर है जिसमें रबूबियत पोशीदा है। और ये रिवायत है मिसबहुल शरिया बाब नंबर 100 पर। मुराद ये है कि उबूदियत और बंदगी इंसान को खुदा से इंतहाई करीब करके इसे मकाम रबूबियत पर पहुंचा देती है, इसे खुदा की सिफात का मजहर बना देती है और वो इज़्न इलाही से आलम तकवीन में तदबीर और तसर्रुफ करने लगता है। इसके हाथों करामात और गैर मामूली उमूर सरजद होने लगते हैं। इस बात की वजाहत इस मिसाल के जरिए की जा सकती है कि अगर ठंडे और स्याह लोहे को लोहार की भट्टी में डाल दिया जाए तो वो पिघलकर सुर्ख अंगारा बन जाता है। ये लोहा होने के साथ साथ आग के नज़दीक होने की वजह से चमकता हुआ अंगारा सा महसूस होता है। लोहे की ये हिद्दत और चमक उस आग का मामूली सा असर है जिसमें वो पड़ा होता है और जो इसे इस रंग में ले आती है। इंसान भी उबूदियत के असर से खुदा की तरह बन सकता है। उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मतहरी अलैहिर्रहमा के बकौल बंदे को ये सैर और मकाम 5 मराहिल में हासिल होता है। नंबर 1, बंदगी के साये में इंसान अपने नफ्स पर गलबा और कंट्रोल हासिल कर लेता है। नंबर 2, इस मरहले के बाद इंसान इस कदर कवी बन जाता है कि इसका नफ्स ताकतवर होकर गुनाहों को अपने आप से दूर करने की क़ुव्वत पा लेता है। नंबर 3, इस मरहले के बाद बहुत से उमूर में रूह बदन से बेनियाज हो जाती है। नंबर 4, इस मरहले के बाद रूह बदन को छोड़ देती है और बदन हर लिहाज से रूह के कंट्रोल में आ जाता है। नंबर 5, 5वें मरहले में इंसान इस कदर ताकतवर हो जाता है कि हत्ता कि अपने बदन से बाहर की अशिया पर भी असरअंदाज होने लगता है। औलियाए इलाही जिनसे मौजज़े करामात और आलम तकवीन में तसर्रुफ और खुदावंद आलम से मखसूस कामों में से है, इस शख्स से भी सरजद होने लगते हैं। सफ़ा नंबर है 82 और उन्वान है दोबारा कहते हैं सफ़ा नंबर है 42 और उन्वान है आरिफाना और मुखलिसाना इबादत। इबादत में पाए जाने वाला खुलूस और मार्फत इसमें तासीर पैदा करता है और इसी के साए में इंसान कमाल की बुलंदियों को छूता है। अगर इबादत मार्फत से खाली हो तो एक बेजान जिस्म की मानिंद है, बेसोचे समझे अंजाम दी जाने वाली हरकत और सकनात और ये खोखला अमल है। इसी तरह अगर इबादत शिर्क आलूद हो, दिखावे के लिए अंजाम दी जाए तो शिर्क खफी का मौजिब बनकर
خدا سے تقرب کی بجائے اس سے مزید دوری کا سبب بن جائے گی اور نتیجے کے طور پر بے سود ہو کر رہے گی، اس کھوکھلے پھل کی مانند جس میں نہ صرف کوئی مفید خاصیت پائی جاتی ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ عارفانہ عبادت ایسی عبادت کو کہتے ہیں جسے انسان خدا کی معرفت اور شناخت کے ساتھ انجام دیتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا کی عبادت کرتا ہے کہ وہی لائق عبادت ہے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کا تقاضا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ ایسے ہی شخص عبادت کے مغز اور اس کے فلسفے کو جانتا ہے اور اس کی روح اور فکر میں عبادت کی حقیقت جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے اور رچ بس گئی ہوتی ہے، اور وہ اس بلند اور رفیع و شان سوچ کے ساتھ رہوار عبادت پر سوار ہو کر ملوکیت کی جانب پرواز کرتا ہے کہ اس جانب متوجہ کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ایک گروہ بہشت کی رغبت میں خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ ایک دوسرا گروہ آتش جہنم کے خوف سے خدا کی پرستش کرتا ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے، جبکہ ایک اور گروہ خدا کی نعمتوں کے شکر میں اس کی عبادت بجا لاتا ہے، یہ آزاد منش افراد کی عبادت ہے۔ یہ روایت ہے نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 237۔ امام علیہ السلام کے اس قول سے بظاہر کہ کامل اور عارفانہ عبادت ایسی عبادت ہے جو صرف خدا کے لیے اور اس کی نعمتوں پر شکر کی غرض سے ہو۔ مخلصانہ عبادت وہ عبادت ہے جو حضور قلب، اخلاص اور صفا اور ہر قسم کی ریا اور خود نمائی سے پاک ہو، صرف اور صرف خدا کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر پانی مایہ حیات ہے، یہ خصوصیت صرف اسی پانی میں پائی جاتی ہے جو صاف و شفاف ہو، جبکہ آلودہ پانی جس میں مختلف جراثیم کی آمیزش ہو نہ صرف مایہ حیات نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ریا سے آلودہ اور غیر خالص عبادت ایسے ہی آلودہ اور جراثیم سے بھرے پانی کی مانند ہے، جبکہ مخلصانہ اور بے ریا عبادت مثبت اور تعمیری آثار کی حامل اور انسان سازی اور انسانی کمال کا موجب ہوتی ہے۔ عباد الرحمن کی تیسری خصوصیت کو بیان کرنے والی زیر بحث آیت یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 دو نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، خدا کے یہ خالص بندے ہمیشہ خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت الہی سے خوگر ہو کر مسلسل اسی میں مشغول رہتے ہیں اور متواتر قیام و سجود کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ رات ڈھلے آرام دہ بستر چھوڑ کر خدا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ان بندگان خدا کے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کی جو بات بیان کی گئی ہے وہ ان کے اخلاص کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ لوگ تاریکی شب میں جب کسی بھی قسم کے دکھاوے اور ریا کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ صورتحال عام طور پر رات کی تاریکی ہی میں پیدا ہوتی ہے، خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس وقت میں حقیقی اخلاص یہ ہے کہ عمل کے ارادے اور اس کی انجام دہی کا سبب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہو۔ مرحوم فیض کاشانی کے بقول اخلاص یہ ہے کہ انسان کی نیت ہر قسم کے شرک خفی اور شرک جلی سے پاک ہو۔ اس کے بعد سورہ نحل کی 66ویں آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ خالص دودھ ہوتا ہے جس میں نہ ہی خون کے ذرات ہوتے ہیں اور نہ ہی شکم کے اندر کی کسی غلاظت وغیرہ کا کوئی اثر اس میں پایا جاتا ہے، بلکہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف ہو۔ خالص نیت اور عمل بھی اسی طرح ہوتے ہیں، سوائے رضائے الہی کے کوئی اور محرک ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور یہ روایت ہے الحجۃ البیضاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 128 پر۔ قرآن کریم میں بار بار اخلاص، مخلصین اور مخالصین کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرو، سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں۔ ایک دوسرے مقام پر پیغمبر اسلام کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں اس بات پر مامور ہوں کہ خدا کی عبادت کروں،
اس حال میں کہ میں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 11۔ قرآن مجید میں شیطان کی زبانی نقل ہوا کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ خدا سے کہتا ہے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں، تیری عزت کی قسم میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہوں نے خود کو خالص کر لیا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت گزار خدا کا حق عبادت ادا نہیں کر سکتا علاوہ اس کے جو مخلوقات پر بھروسہ کرنے سے منہ موڑ کر صرف اسی خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے خالص ہوا ہے، پس وہ اپنے کرم سے اسے قبول کرتا ہے، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر۔ مختصر یہ کہ خداوند رحمان کے منتخب اور پسندیدہ بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خلوص اور معرفت کے ساتھ عبادت کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور ہمیشہ شب و روز خالص نیت اور محکم ارادے کے ہمراہ خدا کے راستے پر قدم بڑھاتے ہیں اور بندگی کے اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور دوسرے تمام مقامات کی بنیاد کا پتھر ہے۔ انبیاء، ائمہ اور اولیاء الہی کی سب سے اولین خصوصیت یہ تھی کہ وہ خدا کے خالص اور مخلص بندے تھے اور اپنی اس صفت پر فخر کا اظہار کرتے اور اس میدان میں انتہائی سعی اور کوشش میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ مثلاً حضرت علی علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کبھی ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور دوسری تمام عبادات کے دوران بھی اپنی انتہائی توانائی کے ساتھ کوشاں رہتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم خدا کی عبادت کی مٹھاس اور لذت کو جان لو اور اس کی برکات کو دیکھ لو اور اس کے نور کے سائے سے بہرہ مند ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہ ہو، ہر چند تم عبادت کی مشقت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ۔ ایسا شخص جو عبادت الہی سے گریزاں ہے، اس صورتحال کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ عصمت اور توفیق کے ممتاز آثار اور فوائد سے محروم ہے، اور یہ روایت ہے مصباح الشریعہ جلد نمبر 55، بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 69۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے محترم اجداد کی مانند اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی پیروی میں خدا کی عبادت، اس سے راز و نیاز اور مناجات کے ہر موقع سے استفادہ کرتے تھے۔ حسن اختتام کے طور پر سامعین کی توجہ اس قصے کی جانب مبذول کرتے ہیں۔ ابن ابی یفور کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے فرما رہے ہیں، بار الہ مجھے کسی صورت پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے اپنے حال پر نہ چھوڑ دینا، اور نہ ہی اس سے کم وقت کے لیے اور نہ ہی اس سے زیادہ وقت کے لیے۔ اس موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک کے دونوں اطراف سے آنسوؤں کے قطرے بہہ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے میری طرف رخ کیا، فرمایا، اے ابن ابی یفور، خداوند عالم نے پلک جھپکنے کے وقت سے بھی کم عرصے کے لیے حضرت یونس جو کہ پیغمبر تھے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ان کے لیے وہ ماجرا یعنی ترک اولا اور مچھلی کے شکم میں چلے جانے کا پیش آیا تھا۔ ابن ابی یافور نے کہا، کیا حضرت یونس کا معاملہ نعوذ باللہ کفر کی حد تک پہنچ گیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کیے اس حال میں مر جائے تو ایسا شخص ہلاکت کی موت مرا ہے۔ یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581 پر۔ صفحہ نمبر 47 ہے، تیسری خصوصیت، تیسرا وصف بیان کر رہے ہیں، عنوان ہے خوف اور خشیت الہی۔ قرآن مجید میں خدا کے خاص اور ممتاز بندوں کی چوتھی خصوصیت کے بارے میں آیا ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 67 میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے اور بدترین منزل اور محل اقامت ہے۔
خداوند عالم نے اس آیہ شریفہ میں اپنے خاص اور ممتاز بندوں کی چوتھی خصوصیت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جو خوف اور خشیت الہی کی صفت ہے، یعنی یہ لوگ خدا کی نافرمانی کے برے انجام سے شدت کے ساتھ خوف زدہ رہتے ہیں اور اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کے معنی شیطان کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ عمل عذاب الہی میں گرفتار ہونے اور دوزخ میں ڈالے جانے کا باعث ہوگا۔ یہ لوگ گناہ کے انجام اور دوزخ کے عذاب سے اس قدر خائف اور ہراسہ رہتے ہیں کہ ان کی یہ باطنی کیفیت اپنا اظہار کرتی ہے اور وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ درگاہ الہی میں دست دعا بلند کرتے ہوئے التماس کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں مجرموں کے لیے تیار کیے گئے دوزخ کے سخت عذاب سے دور رکھنا۔ اس طرح یہ لوگ قدرتی طور پر عذاب الہی کی وجہ بننے والے عوامل سے پرہیز کرنے لگتے ہیں اور فرامین الہی کی تعمیل اور احکام الہی کی انجام دہی کے ذریعے خداوند عالم کی بے پایہ رحمت کو اپنی جانب جذب کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر یہ حالت ہمیشہ طاری رہتی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی خوف خدا ان سے دور نہیں ہوتا۔ یہ لوگ غرور اور غفلت میں مست، مدہوش اور بے پرواہ زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی طرح خدا کی اس وعید کو ہنسی مذاق نہیں سمجھتے۔ خوف کے معنی باطنی ڈر اور وحشت ہے، لہٰذا اسے ترک گناہ اور ہر قسم کے جرم سے دوری کے لیے ایک باطنی ہتھیار شمار کیا جاتا ہے۔ مثلاً قانون، عدالت، جرمانے، قید اور سزاؤں کے خوف کی وجہ سے انسان جرائم کا مرتکب نہیں ہوتا اور یہ سوچ کر لاقانونیت سے گریز کرتا ہے کہ کہیں اسے سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا خوف خدا کے معنی اللہ رب العزت کی ذات پاک سے ڈر اور وحشت نہیں، بلکہ اس کے معنی اس کے قانون اور اس کی عدالت سے ڈرنا ہے۔ خوف خدا پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان عدل الہی کے پیمانے پر اپنے اعمال کا وزن کرے۔ لہٰذا خوف کے معنی ان سزاؤں کو ناگوار سمجھنا ہے جو گناہ اور خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید انبیاء الہی کا تعارف بشیر اور نذیر کی حیثیت سے کراتا ہے، یعنی یہ ہستیاں انسانوں کو رحمت الہی، بہشت اور بے پایہ جزا اور ثواب کی نوید بھی دیتی ہیں اور انہیں خبردار کرتے ہوئے گناہ کے خطرناک انجام سے متنبع بھی کرتی ہیں۔ انبیاء کی یہ دو صفات اس بات کی ترجمان ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے مابین زندگی بسر کرے، خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اس سے خوف بھی کھائے۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو اپنا لے اور دوسرے کو چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے باعث خطر ہے، کیونکہ اگر وہ صرف رحمت الہی کا امیدوار رہا تو دھوکے میں پڑا رہ جائے گا اور خدا کی رحمت واسعہ کی امید پر ہر گناہ میں ہاتھ رنگنے لگے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ صرف خوف زدہ رہا تو یاس اور نا امیدی میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ حالت انسان کو افسردگی اور خستگی میں مبتلا کر دے گی۔ اس کے اندر سے ولولہ، نشاط اور آگے بڑھنے کی امنگ ختم کر کے اس کی پیش رفت کو روک دے گی۔ اسی بنیاد پر بہت سی روایات کے مطابق پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار نے فرمایا کہ مومن خوف سے اور رجا یعنی امید کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے اور اس میں دونوں خصوصیات مساوی طور پر پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ کوئی شخص مومن نہیں سوائے اس کے کہ جس کے دل میں دو نور پائے جاتے ہوں، نور خوف اور نور امید۔ اگر ان دونوں کا باہم وزن کیا جائے تو دونوں کا وزن برابر ہوگا۔ اور یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 اور یہ روایت تحریر کی ہے محدث کلینی نے۔ یہ نقطہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ سورہ زمر کی 8ویں اور 9ویں آیت میں غیر مومن اور مومن انسان کا موازنہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ پہلا گروہ یعنی غیر مومن گروہ بلا اور مصیبت کے موقع پر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور نعمت اور آسائش کے موقع پر مغرور اور خدا سے بے خبر، جبکہ دوسرا گروہ
مومنوں کا گروہ ہے، ہمیشہ خائف اور امیدوار رہتا ہے۔ یہ دونوں گروہ کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ پہلا گروہ گمراہ اور دوسرا گروہ راہ راست پر گامزن ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں اور رحمت پروردگار سے امید رکھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ پیش کیا۔ صفحہ نمبر ہے 49۔ عنوان ہے قرآن کی نظر میں خوف اور اس کے مراتب۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں خوف اور خشیت الہی کی اہمیت اور مختلف ابعاد میں اس کے درجات کا ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں سچے اور حقیقی مومن کی شان میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں اور قیام کی حالت میں خدا کی طرف رخ کر کے وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خوف اور امید خدا کے ان مخلص بندوں کی شب بیداریوں اور اس کے خدا سے مضبوط تعلق کا سبب اور وجہ ہیں، اور یہ لوگ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 بیان کی۔ اس آیت کی بنیاد پر خوف خدا ترک گناہ کا مقدمہ ہے اور اس کا نتیجہ خدا کا اجر عظیم یعنی جنت ہے۔ اسی بات کو سورہ رحمان کی 46ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اور وہ شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغات ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46۔ جب ہم عظمت الہی کے سامنے خوف اور ہراس سے متعلق آیت قرآنی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس خصلت کے بارے میں ایسے مختلف الفاظ اور تعبیرات کے ذریعے گفتگو کی گئی ہے کہ جن میں سے ہر ایک مختلف انسانوں کے خوف اور ہراس کے درجات اور مراتب کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق نے کتاب خصال میں قرآن کریم کی روشنی میں خوف کو 5 اقسام میں قرار دیا ہے اور ان میں سے ہر قسم کے لیے ایک آیت کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5 اقسام یہ ہیں: نمبر 1 خوف، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 وجل، نمبر 4 رہبیت، نمبر 5 ہیبت۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ذرا تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خوف گناہگاروں کے لیے ہے، خشیت علماء کے لیے ہے یعنی دل کا خوف ہونا، اور انکساری کے ساتھ تسلیم ہونے والوں کے لیے ہے، رہبیت عابدوں کے لیے ہے، اور ہیبت کا تعلق عارفوں سے ہے۔ پھر ان کی وضاحت کرتے ہوئے خوف گناہوں کی وجہ سے ہے، خشیت اور وظائف اور فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کے احساس کی وجہ سے طاری ہونے والا خوف اور ہراس ہے، وجل اور قلبی خوف اور ہراس خدمت ترک کرنے کی وجہ سے ہے، رہبیت عبادت میں تقصیر اور کوتاہی کے احساس کی وجہ سے، اور ہیبت اور اصرار کے انکشاف کے وقت شہود حق کی وجہ سے خدا کے لا امتناعی شکوہ اور عظمت سے خوف اور ہراس کا نام ہے۔ یہ روایت خصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 پر۔ خوف کے مراتب کے بارے میں دوسرا موضوع یہ ہے کہ خوف شدت اور ضعف رکھتا ہے۔ جو شخص خوف کے جس مرتبے کا حامل ہو اس کی مناسبت سے مقامات حاصل کرتا ہے۔ وہ ہستیاں جو خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں مثلاً
اور انبیاء اور اولیاء الہی، ان میں خدا کا شدید ترین خوف پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رات کے درمیانی حصے میں اپنی نمازوں اور مناجات کے دوران خوف خدا سے گریہ و نالہ و فغاں کرتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے شفاف آنسوؤں سے اپنی روح کو دھوتے ہیں، اور اپنے شوق اور خوف کے آنسوؤں کے ذریعے گریہ و زاری اس قدر پسندیدہ اور قدر و قیمت کا حامل ہے کہ بقول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ خوف خدا سے بہنے والے آنسوؤں سے تر ہو جائے، اس کے آنسوؤں کا ہر قطرہ روز قیامت اس کے میزان عمل میں احد کے پہاڑ کی مانند وزن رکھے گا۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 334۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوف خدا سے رونا رحمت الہی کا دروازہ کھولنے کی کنجی ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر ہے 52 اور عنوان ہے پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کے کلام میں خوف کی اہمیت۔ اس بات کے پیش نظر کہ عظمت الہی کے مقابل خوفزدہ ہونا تہذیب و تکامل کا ایک قوی عامل ہے، اور کسی میں یہ خصلت قوی اور راسخ ہو جائے تو وہ اس انسان کے راستے سے راہ کمال کی ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کے کلام میں اس خصلت کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور خوف خدا نہ رکھنے کی مذمت کی گئی ہے۔ محترم سامعین کی توجہ اس سلسلے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے چند اقوال کی جانب مبذول کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک لوگوں میں اعلیٰ اور عرفہ مقام کے حامل افراد وہ لوگ ہیں جو ان میں سے زیادہ خوف خدا رکھتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 180۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی تو منادی حق ندا دے گا، اے لوگوں، آج بارگاہ خدا میں تم سب سے مقرب ترین شخص وہ ہے جو دنیا میں دوسروں سے زیادہ خدا کی عظمت سے خوفزدہ تھا۔ بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 41 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ خدا اس وقت تک ایمان کے درجہ کمال تک نہیں پہنچتا جب تک اس میں خوف اور امید کی خصلتیں نہ پائی جاتی ہیں، اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 392 پر۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ سچا خوف وہ ہوتا ہے جو اطاعت اور ترک معصیت کا موجب بنے اور اس کی علامات عمل سے ظاہر ہوں، جبکہ جھوٹا خوف کھوکھلا اور غیر مؤثر ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے اور اس سے خوف کھاتا ہے، اور جو شخص خوف خدا رکھتا ہے وہ دنیا کا شیفتہ نہیں ہوتا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کا کہنا ہے کہ میں نے امام سے عرض کیا، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے یہاں تک کہ موت ان کے سر پر آ پہنچتی ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، کیا انہیں ان کی اس امید کا کوئی نتیجہ حاصل ہوگا؟ امام نے فرمایا، اس قسم کے لوگ ایسے افراد جو اپنی آرزوؤں ہی میں مگن رہتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل امیدوار نہیں ہوتے۔ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کا طلبگار ہوتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے گریز کرتا ہے۔ اس خصلت سے عاری یہ لوگ در حقیقت خدا سے روگرداں ہیں اور عذاب کے موجبات جو گناہ ہیں ان کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی خوف اس خوف کی مانند گرا قیمت نہیں جو گناہ سے باز رکھتا ہے، اور کوئی امید اس امید سے گرا قدر نہیں جو توبہ اور عوامل نجات کے سلسلے میں مددگار ہوتی ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 164۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، باعث تعجب ہے وہ شخص جو عذاب الہی سے ڈرتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہیں رکھتا
اور ثواب و پاداش الہی کی امید رکھتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا۔ بحر الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 237۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ایک مقام پر خدا سے عرض کرتے ہیں کہ بار الہ مجھے اپنی بارگاہ میں ایسا خائف بنا دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 54 ہے، عنوان ہے تجزیہ و تحلیل اور جمع بندی۔ اس گفتگو سے استفادہ ہوتا ہے کہ خوف کی خصلت خداوند عالم کے ممتاز اور خاص بندوں کی خصوصیت اور ایک اعلیٰ اور تعمیری انسانی فضیلت ہے۔ خوف صرف زبان اور حالت کے ذریعے اظہار کا نام نہیں، بلکہ کامل خوف وہ ہے جس کے آثار عمل میں دکھائی دیں اور جو گناہوں سے دوری کا قوی عامل ہے۔ خوف کے اعلیٰ مراحل وہ ہیں جو انسان رات کی تنہائی میں خدا کے ساتھ راز و نیاز اور اس سے مناجات کے دوران گریہ وزاری کرے اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا دل خدا سے وابستہ رکھے اور اپنے آپ کو خدا کی عظمت کے سامنے ایک ناچیز ذرہ سمجھے۔ مومن خائف بھی ہوتا ہے اور امیدوار بھی۔ وہ اپنے اندر یہ دونوں خصلتیں مساوی طور پر پروان چڑھاتا ہے اور ان دو پروں کے ذریعے دنیائے سماوی کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہے اور ان دو انوار کے ذریعے اپنے قلب کو پرنور اور روح کو پاکیزگی اور صفا سے سرشار کرتا ہے۔ خوف اور رجا کا مسئلہ تربیتی مسائل میں تعلیم کے بنیادی ارکان و اصول میں سے ہے۔ اسی بنا پر ائمہ علیہم السلام نذیر بھی تھے اور بشیر بھی۔ مثال کے طور پر اگر جماعت کا استاد اپنے طالب علموں سے کہے کہ اس سال تمام طلبہ پاس ہو جائیں گے، اس طرح انہیں صرف امید دے کہ خوف نہ دے، تو طلبہ مطمئن ہو کے دھوکے میں آ کر تصور کرنے لگیں گے کہ وہ سب پاس ہو جائیں گے اور اس طرح پڑھائی لکھائی سے غفلت اور سستی برتنے لگیں گے۔ اس کے برعکس اگر استاد کہے کہ اس سال تم سب فیل ہو جاؤ گے، تو ان الفاظ سے استاد اپنے تمام طالب علموں کو مایوس اور نا امید کر دے گا اور ان میں پڑھنے کی امنگ اور جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دے گا، اور اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا کہ طالب علموں کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو جائے گا اور ان میں پڑھنے کی تمنا اور جوش و خروش ختم ہو جائے گا۔ سمجھدار اور لائق معلم وہ ہے جو نذیر یعنی خوف دلانے والا بھی ہو اور بشیر یعنی خوشخبری اور امید دلانے والا بھی ہو، جو امید بھی دلائے اور خوف بھی، اور اپنے طالب علموں کو ان دو خصلتوں کے درمیان رکھے، کیونکہ یہ اعتدال اور دونوں خصائل کی آمیزش شوق اور رغبت، حرکت اور عمل اور نورانیت اور پاکیزگی کا موجب ہے۔ خوف اور رجا کے درمیان اعتدال کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ اسلامی روایات میں نا امیدی جو رجا کی ضد ہے اور عذاب الہی سے امان اور حفاظت جو خوف کی ضد ہے، اس میں کو دو گناہان کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ صحیح روایت میں نقل ہوا کہ عمرو بن عبید امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ان گناہان کبیرہ سے آگاہ فرمائیے جن کا قرآن کریم میں اگر ذکر ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں 19 گناہ گنوائے اور ان میں سے ہر گناہ کے بارے میں ایک آیت قرآن بطور دلیل پیش کی۔ امام نے 19 گناہوں میں عذاب الہی سے محفوظ ہونے اور نا امیدی کو بھی شمار کیا اور فرمایا، خدا کے ساتھ شرک کے بعد دوسرے نمبر کا گناہ کبیرہ رحمت الہی سے یاس اور نا امیدی ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 پر، کفار کے سوا کوئی رحمت خدا سے نا امید نہیں ہوتا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد یعنی تیسرے نمبر کا گناہ کبیرہ خدا کے مکر و عذاب سے تحفظ کا احساس یعنی خدا سے خوف نہ کھانا، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ خدائی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا اطمینان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 99۔ اور یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 پر ہے۔ اس گفتگو کو ہم اس معروف قصے پر ختم کرتے ہیں کہ جو قیامت کے وحشتناک حوادث سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خوف کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنی حیات کے آخری لمحات میں خوف خدا سے گریہ کر رہے تھے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا، اے فرزند رسول،
آپ جو بارگاہ الہی میں انتہائی بلند درجے اور مقام کے حامل ہیں، آپ علیہ السلام جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے بکثرت فرمایا ہے، آپ جو 24 مرتبہ پیدل حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے اپنا تمام مال و دولت راہ خدا میں ضرورت مندوں کو بخشا ہے، لہٰذا موت کا یہ سفر تو آپ کے لیے مبارک اور مسعود سفر ہے۔ اس کے باوجود آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، جان لو کہ میں 2 وجوہات کی بنا پر رو رہا ہوں۔ ایک روز قیامت کی وحشت کی وجہ سے کہ اس روز ہر کوئی حالات سے آگاہی اور نجات کی کوئی راہ تلاش کرنے کی غرض سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا، اور دوسری وجہ دوستوں کی جدائی ہے۔ یہ روایت امالی شیخ صدوق مجلس نمبر 39 حدیث نمبر 9 ہے۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے 4تھی خصوصیت کا بھی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 5ویں خصوصیت کی طرف متوجہ کریں گے۔